اب بعض کہتے ہیں جی حضور کے سامنے جا کر یا کہنا جائز ہے. اب ہر نمازی کے سامنے تو رسول اللہ نہیں ہوتے نا صلی اللہ علیہ وسلم, تو ہر نمازی پڑھتا ہے السلام علیکہ ایھا النبی, یا نبی السلام علیکہ. تو معلوم یہ ہوا قیامت تک کے لیے رسول اللہ نے امت کو بتا دیا کہ مجھے یا کہہ کے سلام کہہ سکتے ہیں. تو یہی وہی بات ہے نا, الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. اب یا نبی السلام علیکہ کہو یا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کہو, مضمون تو ایک ہی ہے نا. جھگڑا تو درمیان میں یا کہنے کا ہے نا. تو یا تو نماز میں بھی آ گیا, سلام کے اندر. جب سلام میں یا کہا جا سکتا ہے تو درود میں بھی یا کہا جا سکتا ہے. السلام علیکہ یا رسول اللہ یا الصلاۃ علیکہ یا رسول اللہ, بات تو ایک ہی ہے. تو جب وہ درمیان میں اصل کانٹا جو چبھتا تھا وہی نکل گیا, جو خلش بنی ہوئی تھی, جب وہ خلش ہی ختم ہو گئی تو اب جہاں مرضی یا کہو جا کر, خواہ نماز کے اندر کہہ لو یا نماز کے باہر کہہ لو. جب تریم عام ہو گئی کہ مجھے تم نماز کے اندر یا کہہ کے سلام کہنا, تاکہ پتہ چل جائے اگر نماز میں کہنا جائز ہے تو نماز سے باہر تو پہلے بھی جائز تھا. لکھیں نمبر 3, 2 یا 3, حدیث کا میرا خیال دوسرا ہی ہے, حدیث کا دوسرا. نمبر 2, ایک نابینا صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور انہوں نے آ کے عرض کیا, یا رسول اللہ آپ اللہ سے دعا کیجئے, آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ میری آنکھیں ٹھیک کر دے, اللہ تعالیٰ میری آنکھیں ٹھیک کر دے. اب وہ خود بھی دعا کر سکتے تھے نا اللہ کی بارگاہ میں, جس طرح آج کل یہ لوگ جو ہے نا ہمارے خلاف ڈنڈورا پیٹتے ہیں, دیکھو جی ان سے جا کے دعائیں کراتے ہو, تمہاری نہیں سنتا اللہ تعالیٰ, تمہاری بھی شارک سے زیادہ قریب ہے, تم اللہ سے دعا مانگو اللہ تمہاری بھی سنے گا. تو وہ ہماری بھی سنے گا لیکن اپنے خاص بندوں کی وہ زیادہ سنتا ہے. تو اس لیے صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں آ کے سوال کرتے, حضور آپ دعا کریں ہمارے لیے, آپ دعا کریں. گویا ان کا ایمان تھا ہماری سن لیتا ہے, لیکن ہمارے ساتھ اس کا وعدہ نہیں ہے کہ ضرور قبول کروں گا, ضرور جو مانگو گے دوں گا. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے, وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, پیارے جو مانگے گا تیرا خدا وہی عطا فرمائے گا. جی بیٹا کیا بات ہے؟ ہاں توجہ کریں نا, مجھ سے بات کریں, آپ آپس میں رابطے نہ کریں. جی دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ میری آنکھیں ٹھیک کر دے. آپ نے فرمایا اگر تم چاہو تو میں اس کو مؤخر کر دوں, مؤخر لیٹ کر دوں تو یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا. اور اگر تم چاہتے ہو تو دعا کر دیتا ہوں. گویا حضور کو بھی پتا تھا میں عرض کروں گا تو اللہ تعالیٰ ضرور دے دے گا, اس لیے فرمایا کہ اگر تم چاہو تو اس کو لیٹ کر دیتے ہیں, یعنی صبر کرو گے تو اللہ تعالیٰ بڑا ثواب عطا کرے گا. تو اگر چاہتے ہو تو ابھی کر دیتے ہیں دعا. دعا کا فرمایا مسئلہ نہیں ہے, دعا تو میں ابھی کر دیتا ہوں, اللہ تعالیٰ مان بھی دے گا انشاءاللہ. تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر تم صبر کرو گے تو تمہیں اور زیادہ ثواب ملے گا, کیونکہ مسلمان کو کوئی بھی مصیبت آئے, پریشانی آئے تو وہ صبر کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑا اجر دیتا ہے. اور ایک حدیث میں ہے جس آدمی کی دونوں آنکھیں ان کی بینائی ختم ہو جائے اور وہ صبر کرے تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرماتا ہے. تو یہی اس کی طرف اشارہ فرمایا اگر تم چاہو تو اس کو لیٹ کر دیتا ہوں, مؤخر کر دیتا ہوں, یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا. اور اگر تم چاہتے ہو تو دعا کر دیتا ہوں. انہوں نے کہا حضور دعا کر دیں. لکھیں, انہوں نے عرض کیا آپ دعا کر دیں. اب یہاں میرے آقا کی موج ہے
بعض مرتبہ صحابہ کرام جب عرض کرتے ہیں تو سرکار اسی وقت اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کر دیتے ہیں، لیکن یہاں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود نہیں کہا، بلکہ انہیں کہا کہ تم جاؤ جا کے وضو کرو، اچھے طریقے سے وضو کرو، پھر 2 رکعت پڑھو، 2 رکعت پڑھنے کے بعد یہ میں تمہیں دعا سکھاتا ہوں، یہ دعا اللہ کی بارگاہ میں کرنا تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے اگر نبی خود مانگے تو تب بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اور اگر نبی کی دعا سکھائی ہوئی مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں بھی عطا فرما دیتا۔ تو یہ سرکار نے دعا سکھائی، فرمایا جاؤ جا کے وضو کرو، اور اچھے طریقے سے وضو کرنا۔ اب اچھے طریقے سے تو پہلے بھی کرتے ہوگے، توجہ دلائی مزید کہ مزید جو ہے نا بہتر کرو اس کو۔ 2 رکعت نماز پڑھو، اس کے بعد یہ دعا مانگو، وہ عربی عبارت میں دعا ہے، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بمحمد نبی الرحمت یا محمد انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی لی اللہم فشفعہ فیہ۔ یہ وہ لفظ ہے، وہ کما قال، اس کا ترجمہ لکھ لیں آپ۔ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی رحمت کے وسیلے سے تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے وسیلے سے اس حاجت میں اپنے رب کی طرف توجہ کرتا ہوں، تاکہ میری یہ حاجت پوری ہو جائے۔ اے اللہ میرے حق میں آپ کی سفارش قبول فرما۔ حوالہ لکھ لیں اس کا، ابن ماجہ صفحہ 99-100۔ ایک ہی جلد ہے اس کی، ہاں جی ایک ہی جلد ہے۔ اور لکھا ہے یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث صحیح ہے۔ دوسرا حوالہ لکھ لیں، مسند احمد، مسند میم سین نون دال اکٹھا، مسند میم سین نون دال۔ میم کے آگے سین کے 3 ڈنڈے ہوں گے، ایک نون کا بنا دے آگے دال لکھ دیں، مسند احمد۔ یہ امام احمد بن حنبل ہوئے ایک بزرگ امام ہیں، مجتہد ہیں، ان کی کتاب ہے مسند احمد، جلد 4 صفحہ 138۔
اب اس حدیث کے اندر آپ نے بالکل واضح دیکھ لیا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس نبینہ صحابی کو جو دعا سکھائی تھی، اس دعا میں پہلے تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض تھی کہ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے تیری بارگاہ میں توجہ کرتا ہوں، اور ساتھ ہی سرکار نے کیا کہا، یہ بھی کہنا ہے یا محمد انی کا توجہ تو بیکا الی ربی، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے وسیلے سے اپنے رب کے ساتھ رابطہ کر رہا ہوں۔ تو اگر یہ یا کہنا شرک ہوتا یا دعا کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنا شرک ہوتا تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ دعا کبھی نہ سکھاتے۔ تو گویا سرکار نے خود اس نبینہ صحابی کو یا رسول اللہ کہنے کی تعلیم خود دی ہے۔ اب یہاں ہمارے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ دعا مانگنے والے جب دعا کرتے ہیں نا تو دعا میں یہ جملہ پڑھتے ہیں یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا، تو بعض وہ فتویٰ بعض لوگ جو ہیں وہ فتویٰ لگاتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھو جی دعا اللہ سے ہو رہی ہے تو نبی کو پکارنا شروع کر دیا۔ تو ہمارے لیے یہ دلیل موجود ہے اس میں کہ یہاں دعا اللہ تعالیٰ سے ہو رہی تھی لیکن سرکار نے ساتھ ہی فرمایا مجھے بھی پکارنا ہے، تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہو، اسی دعا میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی پکارا جا سکتا ہے۔ ٹھیک، چلیے آگے۔ آگے لکھ رہے ہیں صحابہ کرام کا نعرہ، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا نعرہ۔